بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی میں اہم پرسنالٹی کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، کریکٹر کو، جو جب ہم نارسسسٹ پرسنالٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایک بندہ نا بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ جو ہم تعلق بناتے ہیں نا کسی سے، اس وجہ سے کہ اس کے شر سے بچیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم اپنا ڈیمیج کرتے ہیں اور ہم بار بار ڈسے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر نا ایک پرسنالٹی اس قسم کی بھی وجود پا لیتی ہے اس سارے عمل میں، ٹھیک ہے، کہ جو اس نارسسسٹ کا دفاع کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک نرم گوشہ پیدا کرتی ہے۔ آپ کو بار بار بتائیں گے کہ نہیں یار یہ بیچارہ، اس کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں نا تو وہ جو خود پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ جو بیچ میں بندہ اس ظالم انسان کے بارے میں نرمی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیس پیدا کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر یا فیملی کے اندر یا مطلب کسی بھی کمیونٹی کے اندر، اس کو مطلب ہے کہ جیسا وہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کی اصلاح کر کے نہیں، جیسا وہ ہے ویسا ہی اس کو قبول کروانے کی کہ وہ فلسفی دے رہا ہوتا ہے اور عذر دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سیویئر بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں یار تم اس کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ بذات خود ابیوز کا انہوں نے سامنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابیوز سہنا، جیسے میں نے کہا کہ ابیوز سہنا پھر ایک وقت کے اوپر آ کے نشہ بن جاتا ہے، اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ اس نشے کا اور اس ایڈکشن کے اندر آ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو اہم ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ظلم نہ ہو، اس کے لیے اہم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے یا یہ جو یونٹی ہے یا یہ جو ایک گھر کا یونٹ ہے یا مسجد کا یونٹ ہے، مدرسے کا یونٹ ہے، اسلامی کسی موومنٹ کا یونٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب کسی کوئی بھی یونٹ جو ہے یہ نہ ٹوٹے۔ اچھا، وہ جو نارسسسٹ ہوتا ہے نا اور وہ جو ظلم کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس انسیکیورٹی کے اندر ڈالنا ہے، اس خوف کے اندر ڈالنا ہے کہ دیکھو میں تمہارا یہ نقصان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا تو ہمارے پاسٹ سے آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی جو شخصیتوں نے پاسٹ کے اندر جو رول پلے کیے نا، وہ سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ میں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو تباہ کر دے گا گھر کو، ٹھیک ہے، اگر یہ عورت ہے تو یہ تو بچوں کو تباہ کر دے گی، آدمی ہے تو یار یہ تو اس عورت کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بالکل ایک الگ نیریٹو دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میاں بیوی کے آپس میں نہ بسنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی تباہی کا ذکر نہیں کیا، تباہی کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی امید کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، جب عورت اپنے ابا سے بات کرتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا یہ رول پلے کر رہا ہے، اس طریقے سے مجھ پر ظلم کر رہا ہے یا بچوں کو ذلیل کر رہا ہے یا وہ دین کے اندر یا دنیا کے اندر یا معاملات کے اندر یہاں پر کھڑا ہے، تو باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، یعنی ایک تو خوف انسیکیورٹی کا وہ آ رہا تھا خاوند سے، ٹھیک ہے، یا بیوی سے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک مثال ہی ہے، کیونکہ نارسسسٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی ذات نہیں ہوتی، پات نہیں ہوتی، اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ ابا جی جو ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ اس بچی کو ڈرانے لگ جائیں گے، او ہو تمہارے تو بچے تباہ ہو جائیں گے، تم کہاں رہو گی، ٹھیک ہے۔ یعنی دو ریئیکشن آتے ہیں، ایک ریئیکشن آتا ہے جس کے اندر کے بعد سب ختم ہے، ٹھیک ہے، بس چھوڑ دو اس انسان کو، ٹھیک ہے، فوراً طلاق لے لو، فوراً الگ ہو جاؤ، یہ بھی ایک انہیلدی ریئیکشن ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی۔ تو وہ بچی پین کے اندر ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر انالائز کرنا ہے کہ کیا واقعتاً اس کا حل کیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ سمجھدار بھی اصل کے اندر ڈیڈ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں نا، یعنی یہ تو بندہ زندہ ہے، یہ زیادہ ہی زندہ ہے، اور اصل کے اندر تو زخمی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یار ختم کرو بس، فوراً گھر بیٹھو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اس ٹائم پر ابھی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا جو ٹرینڈ ہے نا کہ وہ بالکل ہی وہ دوسری پیک پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جاؤ بھائی، نہیں وہیں پہ جینا ہے، وہیں پہ مرنا ہے، اس کے بغیر تو تمہاری زندگی کیا بنے گی، بچے تباہ ہو جائیں گے، زندگی تباہ ہو جائے گی، کھاؤ گی کہاں سے، پیو گی کہاں سے۔ وہ ایک طرح طرح کی باتیں جو ہے نا، جو نارمل کیفیت میں وہ نہ بھی کرتے ہوں، اس کیفیت میں وہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اصل کے اندر، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ان کے اپنے پاسٹ سے وہی والا خوف آ رہا ہوتا ہے، اور ان کو وہ جو بندہ ہوتا ہے یا تو کہیں پر
یہ خطرہ ہے کہ ان کو ایڈکشن ہوئی ہوئی ہو اور وہ اس اپنے داماد کو ایز اے وہی والے ماضی کے کسی انسان کے طور پر لے رہے ہوں، اس کے تسلسل کے طور پر لے رہے ہوں کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مطلب بزرگ بھی ایسے ہی تھے، بزرگوں میں ہمارے فلانے جو ماما جی تھے، تایا تھے، ٹھیک ہے، پھپھو تھیں، وہ بھی ایسی تھیں، ان کو بھی ساری عمر بھگتا ہے، تو اب کیا ہے، اب یہ داماد ہے، اس کو بھی بھگتو، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو داماد صاحب ہوتے ہیں یا وہ جو بہو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پوری پلاننگ سے صرف اپنی بیوی کو اور اپنے اسپاؤس کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کی فیملی کے بھی اندر یہی انسیکیورٹیز پیدا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی وہ مسلسل باور کرا رہا ہوتا ہے، مسلسل وہ اس غلیظ پودے کو، اس زہریلے پودے کو پانی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل میں خوف بٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری کی ساری جو گیم ہے، جو خوف کی گیم ہے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خوف کی گیم کے اندر پھنسے رہیں گے نا، ہم بڑے انسان نہیں بن پائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے ہاتھوں اپنے پیسوں کو تباہ کریں گے، ایک اپنی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کریں گے، اپنے سکون کو غارت کریں گے، تو ہم امت کا کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے، ہم چھوٹے اور بونے ہی رہیں گے۔ ہماری جو لڑائی ہے نا وہ، اور ہمارا جو ڈپریشن ہے، ہماری جو ٹینشن ہے، وہ اس کا محور ہمارا گھر ہی رہے گا۔ ہم امت کے لیول پر کبھی نہیں سوچ پائیں گے، ہم کسی بڑے امت کے پروجیکٹ کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، اس پر پورا نہیں اتر پائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھیں، ان گیموں کو سمجھیں اور اس کو اچھے سے ڈیل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔